ایک دن ایک بوڑھا شخص اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اتنے میں اس کا ایک بیٹا اس کے پاس آ کر سلام کرنے لگا، باپ سے خیریت دریافت کرنے لگا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ تمہارے دوسرے بھائی کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ابا حضور وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ باپ اس کو کہنے لگا کہ بیٹا جاؤ ان کو بھی یہاں بلا کر لے آؤ، مجھے تم لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بیٹا دوسرے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ ابا جان آپ سب کو بلا رہا ہے۔ وہ دونوں بھی اپنے بھائی کے ساتھ باپ کے پاس آ گئے جو بیٹوں کے انتظار میں پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تینوں باپ کے پاس بیٹھ گئے، پوچھنے لگے کہ ابا جان خیریت تو ہے نا؟ آپ نے ہمیں بلایا؟ باپ کہنے لگا کہ ہاں میرے بیٹو، میں نے تم تینوں سے ایک ضروری بات کہنی تھی اور تم کو ایک کام کا بولنا ہے۔ تینوں بیٹے بولنے لگے کہ ابا جان بتائیں کیا کرنا ہے، آپ حکم کریں۔ باپ اپنے پاس سے 3 سیب نکالتا ہے اور ایک ایک سیب تینوں بیٹوں کو دے دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میرے بیٹو آپ نے اپنا اپنا سیب ایسی جگہ پر جا کر کھانا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ سیب لے کر تینوں بیٹے چلے گئے۔ اگلے روز تینوں بیٹے باپ کے پاس واپس آئے اور باپ کے پاس بیٹھ گئے، اپنے باپ سے خیریت دریافت کی۔ باپ پہلے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ ہاں بیٹا وقار، تم نے وہ کام کیا تھا جو میں نے تمہیں کل کہا تھا؟ وقار بولا جی ابا جان، میں نے آپ کا دیا ہوا سیب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھا لیا تھا، وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر باپ نے دوسرے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بیٹا ساجد، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابا جان میں نے کمرے کے اندر چھپ کر سیب کھا لیا اور مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر تیسرے بیٹے سے باپ پوچھنے لگا کہ بیٹا کاشف آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ کاشف کہنے لگا کہ ابا جان میں نے ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا بصیروں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ ایسا دیکھنے والا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ میں نے بہت سوچا کہ سیب کہاں کھاؤں، لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ سیب نہیں کھایا اور وہ سیب واپس اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ باپ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد باپ پھر اپنے تمام بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میرے پیارے بیٹو، میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ تو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اسی لیے اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے تم بچ جاؤ گے۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوگا تو تم دنیا میں چین، سکون اور راحت پاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرے گا جہاں انسان کی ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی اس طرح سے تربیت کریں اور انہیں اسلام کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔